اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کی اس سیریز میں اب تک کہ ہم نے دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، ان کا گھر کے دروازے کو جلایا جانا، ان کے گھر پہ حملہ، یہ تمام دردناک حقیقتیں اہل تسنن کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شیعوں کی سب سے پہلی کتاب، سب سے پرانی کتاب، ہم شیعوں کی سب سے پرانی کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر بھی ہم شیعوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سوائے سلیم ابن قیس الہلالی اس کتاب کے علاوہ اور کسی بھی شیعہ کتاب میں یا اور کسی بھی شیعہ حدیث میں یہ واقعے کا شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے برادر احسن بھائی۔ احسن بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے اس اعتراض کو سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں صرف ایک ہی کتاب ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ایسی روایات اور ایسی کتابیں نہیں ملتی جہاں پر اس واقعے کا ذکر ہو۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اور بھی ایسی کتابیں ہیں؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہا وقتلت ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ابوالحسن بھائی، جواب دینے سے پہلے میں ایک درد دل آپ کے سامنے اور تمام ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر اس طرح کا اعتراض صرف مخالفین کی جانب سے اٹھایا جائے تو اس میں ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ کچھ اپنے مخالفین سے رواداری کی خاطر یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس واقعے کو ضعیف اور غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظلم عظیم کا انکار کرنے کی ناکام اور بیہودہ کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، انہی پر ہوئے ظلم کا یہ لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ بہرحال، جہاں تک کتاب سلیم ابن قیس کے علاوہ جو دیگر شیعہ کتابوں میں اور معتبر حدیثوں سے اس واقعے کو ثابت کرنے کا سوال ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے صرف کچھ شیعہ علماء کی اور محدثین کی کتابوں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یعنی کہ فہرست لمبی ہے اور آپ صرف بہت چند روایات کی طرف اشارہ کریں گے۔ بہت یعنی اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری معتبر حدیثوں میں یہ واقعہ یا تو یہ واقعہ پورا نقل کیا گیا یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام تر حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان میں سے چند حدیثیں، معتبر حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہے رئیس المحدثین شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب امالی۔ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں دو جگہوں پر اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور دونوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں کہ جن میں پیغمبر ان مظالم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام پر پیغمبر کے بعد ڈھائے جانے والے ہیں۔ اس کتاب میں امالیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں صفحہ نمبر 113 اور 114 پر حدیث نمبر 3 میں پیغمبر فرماتے ہیں
اور اس حدیث میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر کیا مصیبتیں ڈھائی جائیں گی جب اپنی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں. جی اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ابْنَتِي فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا سوال ہے، فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ اول سے آخر تک تمام عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا ٹکڑا ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اور میرے جسم میں میری روح ہے میری بیٹی فاطمہ. اور پھر اس کے آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب وہ مصلی عبادت کے لیے پر آتی تھیں، جب وہ اپنے محراب عبادت میں آتی تھیں، تو ان کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اہل آسمان ان کو یہ نور بالکل اسی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا جس طرح اہل زمین کو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے. اور پروردگار عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس عبادت پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا تھا کہ کس طرح ہے میرے فرشتوں، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ میری کنیز کس طرح میری عبادت کر رہی ہے. اس طرح پروردگار عالم فخر و مباحات کرتا ہے فرشتوں کے سامنے جناب زہرا کی عبادت کو دیکھ کر. اللہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اشہدکم انی قد آمنت شیعتہا من النار، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا، انہیں امان دوں گا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی پر کیا مظالم ڈھائے جائیں گے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَيْتَهَا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ذلت ان کے گھر میں داخل ہو رہی ہے. یعنی ان لوگوں کے بارے میں پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے کہ جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا، پیغمبر کی نظر میں وہ تمام افراد ذلیل لوگ ہیں. بالکل پیغمبر فرما رہے ہیں وَقَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَيْتَهَا وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهَا، اس کی حتیٰ کہ حرمت ہو رہی، یعنی بے حرمتی ہو رہی ہے، در فاطمہ کی، بیت فاطمہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے. وَغُصِبَتْ حَقُّهَا، ان کا حق جو ہے غصب کیا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، ان سے ان کی میراث چھینی جا رہی ہے. وَكُسِرَ جَنبُهَا، ان کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَأَسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بچہ ان کے شکم میں شہید کیا جا رہا ہے. یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں. اسی طرح صفحہ نمبر 134 پر حدیث نمبر 2 میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں میرا گریہ کا سبب یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کچھ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ میں کیا جانے والا ہے، ان تمام واقعات کو یاد کر کے، ان تمام واقعات کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے میں گریہ کر رہا ہوں. یہ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمن میں یہ حدیثیں موجود ہیں. اس کے علاوہ دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. کتاب کا نام ہے دلائل الامامہ. جی اس کے مصنف ہیں محمد ابن جریر طبری، لیکن یہ وہ اہل تسنن کے محمد ابن جریر طبری نہیں ہے، حالانکہ ان کا بھی نام بالکل یہی ہے. جی دونوں کا نام اتفاق سے دونوں کا نام بالکل سیم ہے، جی محمد ابن جریر طبری، لیکن یہ شیعہ آتھر ہیں، جی یہ شیعہ مصنف ہیں. اسی لیے ان کے نام کے آگے طبری شیعی بھی لکھا جاتا ہے کئی مرتبہ تاکہ تشخیص ہو سکے. تو انہوں نے اپنی کتاب دلائل الامامہ میں 3 جگہوں پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں سے صفحہ نمبر 134 اور 135 پر حدیث نمبر 43 میں آپ نے اس واقعے کی طرف جو اشارہ کیا، سب سے پہلے تو میں اس حدیث میں، یہ جو حدیث نمبر 43 ہے، سب سے پہلے اس کی سند کے حوالے سے، اس سند کے سلسلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سند کا سوال ہے، اس حدیث میں دلائل الامامہ کی اس حدیث میں سند کے اعتبار سے جتنے راویوں کا تذکرہ ہے وہ تمام راویان آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ، ان کی رجال اور ان کے منہج کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے اور بھروسے مند افراد ہیں. اور نہ صرف آیت اللہ خوئی بلکہ نجاشی اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے وغیرہ نے بھی ان راویوں کو اپنی کتابوں میں ثقہ یعنی بھروسے مند افراد کہا ہے، انہیں بھروسے مند جانا ہے. جی اس کتاب میں یہ جو حدیث نمبر 43 ہے دلائل الامامہ کی، یہ جو ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
امام جو ہے وہ سبب بیان کر رہے ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بنا، اس سبب کو امام بیان کر رہے ہیں. اور امام فرماتے ہیں وَكَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا، یعنی ان کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ ان قنفذ، وہ قنفذ نامی جو شخص تھا، جو غلام تھا، جو اس نے اپنے پیر سے دھکا مارا تھا دروازے کو، اس حملے کی وجہ سے فَأَسْقَطَتْ مُحَسِّنًا، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، جو ان کے شکم میں، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم میں مبارک میں تھا. اور اس وجہ سے، اسی حملے کی وجہ سے جو قنفذ نے کیا تھا، اس وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر شدید مرض طاری ہوا تھا، جس کی اور جو سبب بنا ان کی شہادت کا. اور اس کے آگے جملے فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ وَلَمْ تَدَعْ أَحَدًا مِّمَّنْ آذَاهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جتنے لوگوں نے انہیں اذیت دی تھی ان میں سے کسی ایک سے بھی ملنے کی اجازت جناب زہرا نے نہیں دی، کسی ایک سے ملنا گوارا نہیں کیا. اور جبکہ آگے امام فرماتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی کے اصحاب میں سے، اصحاب پیغمبر میں سے دو افراد مولا کائنات کے پاس آئے تھے سفارش لے کر کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہماری سفارش کریے کہ کیا وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائیں. مولا نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کی سفارش ان کے سامنے رکھی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھیجو انہیں اندر بلایا جائے. جب ان لوگوں کو اندر بلایا گیا تو جب اب یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جملے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان دونوں سے کہا، ان دونوں افراد جو آئے تھے ان دونوں سے کہا ما سمعتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ انہیں فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن آذاها فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ان دونوں نے اقرار کیا ہاں ہم نے یہ سنا ہے. فقال بلا، قالت، اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ طاہرہ، دختر رسول، سیدۃ نساء العالمین، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں فواللہ لقد آذیتمانی، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی. اور اس کے بعد میں مولا فرماتے ہیں، مولا کے جملے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ دو افراد وہاں سے چلے گئے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے آخری وقت تک ان دونوں سے بالکل اسی طرح ناراض رہی. واقعی اس روایت کو پڑھ کر شیعہ تو بہت دور کی بات، شاید ہی کائنات میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہوگی اور اس کے دل میں قاتلان زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی آ جائے. اور یہاں تو خود علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان دونوں صحابیوں سے جو دونوں صحابیوں سے ناراض تھیں اور انہوں نے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا. اور اس بات کا بالکل خدا کی قسم کھا کر ان لوگوں سے کہا کہ تم دونوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. اور ویسے اگر آپ کو یاد ہو ابو الحسن بھائی کہ جواب کی ابتدا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صرف کچھ کتابیں ہیں، ابھی تو آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. مثال کے طور پر شیخ کلینی علیہ الرحمۃ والرضوان، انہوں نے اپنی کتاب، مشہور کتاب جو شیعوں کے یہاں پہ بہت زیادہ مانی جاتی ہے، ہماری کتب اربعہ میں شامل ہے، الکافی، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 458 سے 459 میں حدیث نمبر 3 میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا اور ان کی قبر کے نشان کو مٹایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف مولا مخاطب ہو کر مولا نے ارشاد فرمایا، اور مولا نے یہ فریاد بلند کی، یہ شکوہ کیا، اور مولا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، مولا ارشاد فرماتے ہیں وَسَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ، کہ یا رسول اللہ ان قریب آپ کی بیٹی آپ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح امت نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، امت نے مل کر کس طرح ان پر ظلم کیا. آپ کی بیٹی آپ کو ان قریب بتائے گی. اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ، میں ایک کے بعد ایک حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب الاختصاص میں صفحہ نمبر 185 میں اس ظلم کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ثم لطمہ، کہ اس ملعون نے اس ظالم نے حملہ، اس طرح حملہ کیا، میری زبان لرزتی ہے وہ جملہ بھی استعمال کرتے ہوئے،
کہ ایسا حملہ کیا کہ ان کے کان زخمی ہو گئے اور ان کی کان کی جو بالی تھی ان کا کان زخمی ہو گیا، اس سے خون ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد میں شیخ کفمی نے اپنی کتاب المصباح میں اس عظیم دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں مولا کائنات نے اپنا درد دل بیان کیا، جسے ہم دعائے صنم قریش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مصباح کفمی میں شیخ تبرسی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاحتجاج کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 278 اس میں یہ امام حسن علیہ السلام کے احتجاج کو انہوں نے درج کیا ہے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے احتجاج میں مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا کہ انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی وہ شخص تھا جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ضربت لگائی تھی، حتی ادمیتها والقت ما فی بطنها، حتیٰ کہ خون جاری ہوا تھا جناب، یعنی میری مادر گرامی ان کے شکم مبارک میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا، تو ہی وہ شخص تھا۔ مولانا امام حسن علیہ السلام کا احتجاج۔ اس کے بعد کامل الزیارات، مشہور کتاب کامل الزیارات میں ابن قلوہ رضوان اللہ تعالی علیہ 2 جگہوں پر انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر پہلی حدیث جو ہے صفحہ نمبر 327 پر حدیث نمبر 2 ہے، اور دوسری حدیث صفحہ نمبر 332 پر حدیث نمبر 11 ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 11 ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام سے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا کیا مظالم اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے جائیں گے۔ اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں تک آپ کی بیٹی کا سوال ہے، وَأَمَّا إِبْنَتُكَ فَتُظْلَمُ، ان پر ظلم کیا جائے گا، وَتُحْرَمُ، انہیں محروم کیا جائے گا ان کے حق سے، وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا، ان سے ان کا حق غصب کیا جائے گا، جو آپ ان کو عطا کریں گے، جو حق آپ نے ان کو دیا ہوگا وہ حق ان سے چھین لیا جائے گا، اور اس کے بعد میں ان پر حملہ ہوگا جبکہ ان کے شکم مبارک میں بچہ ہوگا۔ وَيُدْخَلُ عَلَيْهَا وَعَلَى حَرِيمِهَا وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، وہ لوگ بغیر اجازت کے آپ کی بیٹی کے گھر میں داخل ہوں گے اور اس گھر پر حملہ کیا جائے گا، بغیر اجازت کے وہ لوگ آئیں گے، بغیر اذن لفظ استعمال کیا گیا ہے اس حدیث میں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب اقبال الاعمال میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نقل کرتے ہیں، اس کی جلد 3 صفحہ 166 پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نقل کرتے ہیں، اور اس میں زیارت میں جناب زہرا کو ان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے: المظلومہ، المقہورہ، المغصوبۃ حقہا، المغصوبۃ حقہا، جو وہ مظلومہ، وہ جن سے ان کا حق غصب کیا گیا، وہ جنہیں ان کی وراثت تک نہیں دی گئی، اسے ان کی وراثت سے محروم کر دیا گیا، المکسور ضلعہا، وہ جن کی پسلیاں توڑی گئیں۔ یہ جناب زہرا کی زیارت ہے۔ پھر اس کے بعد میں الہدایت الکبریٰ کتاب ہے جس میں 3 جگہوں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 179، صفحہ نمبر 407، صفحہ نمبر 418۔ صفحہ نمبر 418 پہ وہ مشہور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کربلا سے بڑا مصیبت والا دن کوئی نہیں سوائے روز ثقیفہ کے، کہ جس دن علی، فاطمہ، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم علیہ السلام اور فضہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، کیونکہ وہی دن تھا، اسی دن نے کربلا کے ظلم کی بنیاد رکھی تھی، کربلا کے دن کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ مشہور حدیث امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آخر میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار میں کم از کم 5 جگہوں پر بہار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ جلد 22 صفحہ 477، جلد 28 صفحہ 308، جلد 43 صفحہ 233، اور جلد 95 صفحہ 354، اور جلد 98 صفحہ 44۔ 5 جگہوں پر کم از کم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری حدیث اسی بہار الانوار میں سے جو جلد 22 صفحہ نمبر 477 کی جو حدیث ہے، جس پر راوی کا نام ہے عیسیٰ ابن مصطفیٰ۔ عیسیٰ ابن مصطفیٰ نے امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا، یہ جان لو، ان فاطمہ، کہ بے شک فاطمہ، بابہا بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے،
وَبَيْتُهَا بَيْتِي، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فَمَنْ هَتَكَهُ فَقَدْ هَتَكَ حِجَابَ اللَّهِ، جس نے ہتک حرمت کی، جس نے بے حرمتی کی اس گھر کی، اس نے اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی ہے. پھر اس کے بعد میں عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام گریا کرنے لگے. فبکا ابو الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام گریا کرنے لگے. طویلاً، اتنا طولانی گریا امام کاظم علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے اپنا کلام منقطع کر دیا. پھر امام نے کوئی بات نہیں کی، امام نے بات کرنا ہی روک دیا. اور اس کے بعد میں آخر میں امام فرماتے وقال ہوتک واللہ حجاب اللہ، ہوتک واللہ حجاب اللہ، ہوتک واللہ حجاب اللہ. 3 مرتبہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کا حجاب، اس کی بے حرمتی کی گئی، اللہ کا حجاب پامال کیا گیا. ہوتک واللہ حجاب اللہ یا امہ، یعنی اپنی والدہ، اپنی مادر گرامی کو، اپنی جدہ ماجدہ کو یاد کرتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام گریا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں. ان حوالوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہوا اور بیت تطہیر پر حملہ ہوا. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے. ہر انسان اپنے لیے فیصلہ کرے کہ قیامت میں وہ کس کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جن سے شہزادی ناراض تھی. احسن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو دردناک واقعہ ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر ہوا. واقعاً ان روایات کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے تو نہ کہ صرف کتاب سلیم ابن قیس میں یہ واقعہ موجود ہے، بلکہ اور بھی دیگر کتابوں میں اور بھی دیگر علماء نے، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ خود امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، شیخ مفید علیہ الرحمہ، یہ تمام تر بڑے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس دردناک واقعے کو لوگوں تک پہنچایا ہے. واقعاً اگر ہم زندگی بھر بھی صبح و شام جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوئے ظلم کو یاد کر کے گریا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پردہ غیب سے قاتلان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بدلہ لینے والے امام زمان علیہ السلام کو جلد سے جلد بھیج دے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے اعتراض اور اس کے جواب کے ساتھ. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا اعتراض ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی جوابات یہاں دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.